अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था मुनाजात, मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्कूलें बंद है, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वीडियो आपको VTC उर्दू के माध्यम से मिल रहा है। अगर ऐसी वीडियो और आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। मीडियम उर्दू मज़मून भी आज हम पढ़ने वाले उर्दू, जमात हमारी है शशुम। और आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं वो सबक का नाम है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसे लिखा है, जिसके मुसन्निफ़ है डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिल। तो आज का सबक हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबक का नाम है हमारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तैयार है आप लोग? चलिए आगे बढ़ने से पहले ये मैसेज को ध्यान से देखिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है, और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का जो हमारा सबक है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसे लिखा है डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिल ने। तो सबसे पहले पहली बात देख लेते हैं हम। पहली बात क्या है सबक पढ़ने से पहले? 5वीं जमात में आप मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के कुछ हालात से वाकिफ़ हो चुके हैं। 5वीं जमात में आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़ चुके हैं। हाँ, ये कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा थे, बराबर ना? ये आप पढ़ चुके हैं पिछली जमात में, 5वीं जमात में। आप लफ्ज़ खलीफा के मानी भी जानते हैं, खलीफा के मानी भी आपने पिछले साल सीख लिया है। इस्लाम की इब्तिदाई ज़माने में जब मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी और इस्लाम मुल्क अरब से निकलकर ईरान, मिस्र और स्पेन जैसे दूर दराज मुल्कों में फैल चुका था, ऐसे हालात में इस्लामी हुकूमत को मुसलमानों के कब्ज़े वाले तमाम इलाकों में संभाले रखना बहुत ज़रूरी था। इस्लाम जो है धीरे धीरे क्या हो रहा था? फैल रहा था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और उन्होंने इस्लाम की दावत देना शुरू की, इस्लाम धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे मुल्क, ईरान, मिस्र, स्पेन, दूर दराज इलाकों में फैल गया था। तो ऐसे मुल्कों में इस्लामी हुकूमत को कायम रखना, संभाल के रखना बहुत ज़रूरी था, है ना? अब वहाँ पर इस्लामी हुकूमत थी तो वहाँ पर जो कारोबार हो रहा है वो इस्लामी तरीके से होना चाहिए। इस्लामी हुकूमत वहाँ पर थी तो पूरा काम सही तरीके से, सही ढंग से चलना चाहिए था। इसलिए हुकूमत का ये निज़ाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, किसके बाद? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर से कायम हुआ। किससे कायम हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि पहले खलीफा थे, उनसे ये कायम हुआ। दूर दराज इलाकों में जो हुकूमत करते थे वहाँ पर जो निज़ाम था वो हज़रत अबू बकर ने कायम किया। इस्लामी हुकूमत के इस निज़ाम को खिलाफत कहते हैं। खिलाफत मतलब वहाँ पर जो हुकूमत थी, हुकूमत ना कहते उसको कहेंगे खिलाफत, और खिलाफत संभालने वाले को कहते हैं खलीफा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ 2.5 साल खिलाफत की। कितने साल खिलाफत की? 2.5 साल खिलाफत की। इसका मतलब ऐसे भी ले सकते हैं कि हम कि हुज़ूर
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2.5 سال خلیفہ تھے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، وہ خود نہیں بنے تھے۔ یہ بات دھیان میں رکھنے والی چیز ہے کہ ان کو بنایا گیا تھا۔ ہاں، تو پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ کلیئر؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہاں ان کے اخلاق و عادات اور زندگی کے کچھ واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ پوری زندگی تو ان کی ہم معلوم نہیں کر سکتے، کیونکہ حکایت صحابہ بہت بڑی ہے اور ان کے بارے میں ہمیں جاننے کے لیے بہت وقت لگے گا، لیکن اس سبق میں ہم کچھ چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانیں گے، جیسے ان کے اخلاق کیسے تھے، رہنے سہنے کا ان کا طریقہ کیسا تھا، کس طرح وہ بات کرتے تھے، ان کی عادتیں کیسی تھیں، کیا عادتیں تھیں، کون سی اچھی عادتیں ان کی تھی، ان کی زندگی کے کچھ واقعات بھی یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ ہے پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کے بارے میں آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ ہو گئی پہلی بات، سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اوکے، چلیے بڑھتے آپ آگے، اور ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل، ان سے جان پہچان کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر شرف الدین ساحل کون تھے۔ جو تصویر آپ کو دکھ رہی ہے ڈاکٹر شرف الدین ساحل کی ہی تصویر ہے۔ اس سبق کے مصنف ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل 2 اگست 1949 کو ناگپور میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ناگپور میں پیدا ہوئے۔ ہاں، ساحل ان کا کیا تھا؟ تخلص تھا۔ 2 اگست 1949 کو اردو، فارسی اور عربی میں انہوں نے ایم اے کرنے کے بعد 2 مرتبہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ اردو، عربی اور فارسی میں ایم اے تو کیا ہی تھا، اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں انہوں نے تدریس کی۔ تدریس کرنا مطلب پڑھانا، جیسے ٹیچر ہوتے ہیں، میں ہوں اور بہت سارے ٹیچر آپ کے ہوتے ہیں، اس طرح انہوں نے تدریس کی، یعنی پڑھایا۔ تحقیق، تنقید، شاعری جیسی اصناف اور زبان و ادب کی تاریخ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ تحقیق بھی کی، تنقید بھی کی، شاعری بھی کی، اصناف، سبق بھی لکھے، اور بہت سارے کام انہوں نے اردو ادب میں کیے ہیں۔ کس نے؟ ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل نے۔ ان موضوعات پر ان کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی، بہت ساری ان کی تصانیف جو انہوں نے لکھے تھے شائع ہو چکی تھی کتاب کی شکل میں، جنہیں کئی اعزازات بھی ملے اور انہیں بہت انعامات بھی ملے ہیں، ایوارڈ بھی انہیں ملے ہیں۔ تازگی بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں بھی لکھی جس کا نام ہے تازگی، وہ بھی بہت ان کی مشہور ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جان پہچان کر لی ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل سے، کہ ان کا نام ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل 2 اگست 1949 کو ناگپور میں پیدا ہوئے۔ عربی، اردو، فارسی ایم اے کی، اس کے بعد پی ایچ ڈی کی، اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، جس میں سے تازگی بھی ایک ہے، جس میں بچوں کے لیے انہوں نے نظمیں لکھی، نظموں کا وہ مجموعہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو یہ تھی ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل سے جان پہچان۔ اب ہم زیادہ ٹائم پاس نہ کرتے ہوئے سیدھا چلتے ہیں ہم ہمارے سبق کی طرف، جس کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ اوکے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے 2.5 سال کے خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا۔ کیا نام تھا؟ خطاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 583 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلوانی اور شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھا۔ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے پہلوانی بھی سیکھی اور شہ سواری کرنا مطلب
घोड़ सवारी होती है ना, घोड़ों पर दौड़ना, घोड़ों पर बैठना, उसे कहते हैं शह सवारी के फ़नून में महारत हासिल किया। यानी ये भी उन्होंने फ़न सीखा, उसमें महारत हासिल की। सीखना अलग होता है और महारत हासिल करना, उस पर माहिर हो जाना अलग होता है। तो उन्होंने महारत हासिल की थी। समझ में आ रहा है आपके, महारत हासिल करना। तो पहलवानी और शह सवारी के फ़नून में महारत हासिल की और पढ़ना लिखना भी सीखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पहलवानी ही करते थे, शह सवारी ही करते थे, घुड़सवारी ही करते थे, नहीं, बल्कि उन्होंने पढ़ना लिखना भी सीखा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिजारत करते थे। अब उनका काम क्या था? तिजारत करते थे। तिजारत करना आपको तो समझता है तिजारत क्या होती है, एक जगह से सामान लेना और दूसरी जगह पे ले जाकर फ़रोख्त करना, बेचना, है ना। ज़्यादा तादाद में सामान ख़रीदना जिसमें प्राइस कम होती है और फिर उसको ले जाकर दूसरी जगह ले जाकर बेचना थोड़े से ज़्यादा दामों में, उसे कहते हैं तिजारत। और तिजारत करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिजारत करते थे। तिजारत के सिलसिले में उन्होंने दूर दराज के सफ़र किए और दौलत कमाने के अलावा इल्म और तजुर्बा भी हासिल किया। तिजारत के सिलसिले में क्या करते, तो दूर दराज के इलाकों तक सफ़र करते थे, दूर दूर तक जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, ऐसा वो सफ़र करते थे तिजारत के सिलसिले में। और दौलत ही नहीं कमाई उन्होंने, बल्कि इल्म और तजुर्बा भी हासिल किया दूर दराज जा जाकर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार अरब के सरदारों में होता था। काय में होता था? सरदारों में, क्योंकि अरब के वो सरदार कबीले से थे और सरदारों में उनका शुमार होता था, वो भी सरदार थे। शुरू में अरब के दूसरे सरदारों की तरह उन्होंने भी इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, इस्लाम की दावत दी, तो शुरू में स्टार्ट में उन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि उसकी शदीद मुखालफत की। क्या की? शदीद, मतलब शिद्दत से उसकी मुखालफत की। किसकी? इस्लाम की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको नहीं मानते थे, है ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी और उन्होंने नहीं माने। आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का किस्सा तो पता ही होगा। नहीं पता है तो आप अपने मम्मी को, अब्बा को पूछ सकते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरह इस्लाम कबूल किया था, उसका वाक़या हमें सुना है। तो यहाँ पर इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया, बल्कि उसकी शदीद मुखालफत की, लेकिन अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल को फेर दिया। दिल को फेर दिया मतलब वो भी इस्लाम को अच्छा समझने लगे और उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। चुनांचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। किसने इस्लाम कबूल कर लिया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। यहाँ पे वैसे बात समझ में आ गई आपके। वो अरब के सरदारों में से थे और शुरू में उन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था, बल्कि उसकी शदीद मुखालफत की थी, लेकिन फिर अल्लाह ने उनका दिल फेर दिया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे भी मुसलमान बना दीजिए, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब दुश्मनों का जुल्म व सितम हद से बढ़ गया, दुश्मन मतलब इस्लाम के दुश्मन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मन, जब दुश्मनों का जुल्म व सितम हद से बढ़ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया। क्या का हुक्म दिया? हिजरत का। हिजरत करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलानिया मक्के से मदीना हिजरत की। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐलानिया, यानी किसी से छुपा कर नहीं, किसी से छुप कर नहीं, बल्कि अलल ऐलान, मैं मक्का से मदीना जा रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसलिए मैं हिजरत कर रहा हूँ। समझ में आ गया यहाँ पर? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हिजरत कर लिए। चलिए बढ़ते आगे अगले पैराग्राफ की तरफ। तो हिजरत करके कहाँ पर गए थे? मदीना गए थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौके पर साथ दिया और इस्लाम की हिफाजत के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। काय की बाजी लगा दी? तन मन। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा
پیسہ جائے گا یا میں مر جاؤں گا، بلکہ ہر چیز کی بازی لگا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی حفاظت پر۔ کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی ایسے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تن من کی بازی لگا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھے۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینہ اور 4 دن تھی۔ کتنے دنوں تک وہ خلیفہ رہے؟ 10 برس 6 مہینے اور 4 دن کی مدت تک وہ خلافت کرتے رہے، یعنی وہ خلیفہ رہے، ان کی حکومت چلتی رہی، ان کی ہی حکومت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی یعنی بہت دور تک پھیل گئی۔ اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ کیا کیا؟ باقاعدہ نظام قائم کیا۔ مفتوحہ ملکوں کو، مفتوحہ مطلب جو ملک انہوں نے فتح کر لیے تھے، جو انہوں نے جیت لیے تھے، مفتوحہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا۔ جتنے بھی ملک تھے ان کو صوبوں میں تقسیم کیا۔ کیا کیا؟ جیسے اتنا بڑا ملک ہے تو اس کو صوبوں میں تقسیم کیا۔ کیا کیا؟ صوبوں میں تقسیم کیا۔ یہاں پر ایک عامل، 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 یہ اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے، نگرانی کریں گے۔ تو اس طرح انہوں نے اس کو صوبوں میں تقسیم کیا اور انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا، جیسے میں نے آپ کو یہاں پر ابھی بتایا۔ بیت المال مطلب جو مال یہاں سے آتا تھا، مفتوحہ علاقوں سے آتا تھا یا پھر کہیں سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا تو وہ سب بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے۔ یہ سب کس نے قائم کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت المال کا نظام، عدالتی نظام، آبپاشی تو سمجھتا ہے نا آپ کو؟ آبپاشی مطلب جو پانی آ رہا ہے، بارش سے جو پانی ہوتا ہے اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کی زرخیزی کرنا، اس کو جمع کر کے رکھنا، آبپاشی۔ اس کے علاوہ فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے۔ کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیا کیا؟ بیت المال، عدالت، بیت المال تو میں نے آپ کو سمجھا دیا، عدالت بھی آپ کو سمجھتی ہے کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ انصاف ہوتا ہے۔ آبپاشی، پانی کا ذخیرہ کرنا، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے۔ اس کے علاوہ شہر آباد کروائے، یعنی نئے نئے شہروں کو بسایا، نئے نئے شہر آباد کروائے کہ نئے نئے شہر بسیں گے، نئے نئے شہر میں جا کے لوگ رہیں گے تو اور زیادہ ترقی ہوں گی۔ نہریں کھدوائی ہے نا، ندیاں ہوتی ہے نا، اس طرح نہریں کھدوائی۔ مہمان خانے تعمیر کروائے۔ ہاں، ایک جگہ سے کوئی دوسری جگہ آتا ہے تو مہمان کو رکنے کے لیے کوئی جگہ تو ہونا چاہیے نا، تو یہ سب سوچ کر انہوں نے مہمان خانے بھی تعمیر کروائے۔ کتنے وسیع نظر تھے اور کتنی دور کی ان کی سوچ تھی۔ کس کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نہریں کھدوائے، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاونیاں بنوائی۔ فوجی چھاونیاں، فوج رہتی ہے نا، ان کے لیے چھاونیاں، ایک فوج یہاں پر رکیں گی، پھر کچھ دیر چل کر اور دوسری جگہ رکیں گی تو وہاں پہ رکنے کا ان کا انتظام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جیل خانے بنوائے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک ساتھ بھر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مردم شماری کروائی۔ مردم شماری کیا ہوتی ہے؟ مردم شماری مطلب جنگننا، سینسس ہوتا ہے نا، کاؤنٹ کیا جاتا ہے ہر 10 سال میں لوگوں کو کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں، اس میں سے آدمی کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، ان پڑھ کتنے ہیں، پڑھے لکھے کتنے ہیں، کتنے لوگوں کو نوکریاں ہیں، کتنے لوگوں کو نوکریاں نہیں ہیں، یہ سب ہوتا ہے مردم شماری میں۔ تو یہ کس نے کروایا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زمانے میں، ان کے خلافت کے زمانے میں یہ کام کروائے تھے۔ اور مکاتب قائم کیے۔ مکاتب مطلب جہاں پر بچے جا کر آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر صلاح و مشورے کے بعد ہجرت کے واقعے کی بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی. کیا بنایا گیا؟ ہجری کیلنڈر بھی بنایا گیا. جیسے ہم بولتے ہیں نا رجب، شعبان، رمضان، یہ سب جو مہینے ہیں یہ ہجری کیلنڈر میں ہی آتے ہیں، جسے ہم اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں. تو کتنے سارے اور کتنے بہترین کام یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے. برابر نا. سب سے پہلے تو صوبوں کو تقسیم کیا اور ان کے لیے ایک عامل مقرر کیا، بیت المال قائم کیا، عدالت قائم کی، آب پاشی کروائی، فوج اور پولیس کے محکمے میں کام کروائے، شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائی، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاونیوں سے لے کر جیل خانے، مردم شماری، مکاتب، یہاں تک کہ ہجری کیلنڈر کی ابتدا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ہوئی تھی. تو اتنے کام انہوں نے کروائے. کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بڑھتے آگے دیکھتے ہیں اگلے پیراگراف کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ بھی بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے. برابر نا. اتنی آزادی تھی. ابھی آپ لے لو جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، اگر وہاں کے نگر سیوک سے، سادے سے نگر سیوک، پی ایم، پرائم منسٹر اور سی ایم، چیف منسٹر، مکھیہ منتری اور پردھان منتری سے ملنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ کے جو ایریے کا نگر سیوک ہے، آپ کو اس سے ملنا ہے تو آپ اس سے بھی نہیں مل سکتے ہیں. برابر ہے نا. تو یہ تو کیا تھے؟ خلیفہ تھے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. اتنی دور دور تک ان کی حکومت تھی. ایران، مصر، اسپین، پورا عرب، اتنی دور دور تک ان کی حکومت تھی اور وہ اس کے خلیفہ تھے. اس کے باوجود اتنی آزادی تھی کہ لوگ کیا کر سکتے تھے؟ بے خوف ہو کر ان سے آپ باتیں کرتے تھے، ان سے ملاقات کر سکتے تھے، اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے. کس سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. جن کو بھی ضرورت ہوتی ہے، حاجت مند مطلب ضرورت مند، جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے دروازے پر آتا ہے اور ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. کوئی بھی آ سکتا ہے، ان سے حاجت بتا سکتا ہے، اپنی ضرورت بتا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے ہیں. اب مجاہدین مطلب جو مجاہد اسلام کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، اسلام کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور اپنے شہر سے، اپنے گھر سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہے، ان کے گھر پہ جا کر خیریت معلوم کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں سب خیریت تو ہے نا. آپ کے گھر میں جو آپ کا مرد ہے جو جنگ پہ جا چکے ہیں، اس کے بعد آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہوتا تو لا دیتے. دیکھیے سادگی، دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنے بڑے خلیفہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ عورتوں کے لیے سودا لے کر آ رہے ہیں. کتنی سادہ تھے. میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو وہ خود گھر جا کر انہیں پہنچاتے. جب میدان جنگ سے خط آتے تو گھر جا کر وہ خود پہنچاتے. ان کا جواب بھجوانا ہو تو خود لکھ بھی دیتے. وہ نابینا مطلب جنہیں آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ نابینا، بیمار اور معذور مطلب جو معذور ہے، جن کے ہاتھ پیر وغیرہ کچھ کٹے ہوئے ہیں یا نہیں ہے، لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کا کام کر دیتے. جو نابینا رہتے، جنہیں دکھائی نہیں دیتا اور جو بیچارے معذور ہیں، ان کے گھر پر جا کر وہ خود کام کر دیتے تھے. کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ اتنی آزادی تھی ان کی خلافت کے دور میں کہ لوگ ان سے جا کر باتیں کر سکتے تھے، ان سے جا کر مل سکتے تھے، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں ان کو بیان کر دیتے تھے. اور وہ بھی اتنے سادے تھے کہ لوگوں گھروں پہ جاتے تھے کہ آپ کے گھر میں سب خیریت تو ہے نا، اگر کچھ سودا منگوانا ہے تو میں لا کر دے دیتا ہوں. اگر جنگ سے خط آتے تو خط پڑھ کر سنا دیتے. خود گھر جا کر خود دے کر آتے تھے. جواب دینا ہے تو خود ہی لکھ دیتے تھے. اس کے علاوہ جو نابینا تھے، بیمار تھے، معذور تھے، ان کے گھروں پہ جا کر کام کر دیا کرتے تھے. کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
خلیفہ وقت تھے، اتنے بڑے خلیفہ تھے، لیکن کیسا کام کر رہے ہیں؟ سادہ کام کر رہے ہیں، سادگی بھرا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر ذرا سا پاور آ گیا تو بس ختم بات۔ چلیے بڑھتے آگے۔ ابھی دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور آہستہ سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے رنجیدہ ہو کر مطلب اداس ہو کر کہا کہ ایک جنگ میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا، مطلب نہیں رہا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، وہ اس کے برابر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، افسوس تم کو وضو کون کراتا ہوگا، تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا۔ دیکھیے کیا کر رہے، کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھلا رہے تھے اپنے گھر میں، تو ایک آدمی جو ہے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو ان کے پاس جا کے کہا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو اس نے کہا کہ جنگ میں میرا ہاتھ نہیں رہا، کٹ گیا ہے۔ تو کیسے ہو گئے، ان کا دل بھر آیا، رونے لگے، اور پھر کہا افسوس تم کو وضو کون کراتا ہوگا، تمہیں کھانا کون کھلاتا ہوگا، سر کون دھلاتا ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا۔ پھر کیا کیا انہوں نے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا اور معذور شخص کو تمام ضروری چیزیں مہیا کرا دی۔ انہوں نے نوکر کو ہدایت دی کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ دیکھیے کتنا وہ خیال رکھتے تھے کہ اس کا صرف ایک ہاتھ جنگ میں جاتا رہا تھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے نوکر رکھ دیا اور کہا کہ تو ہمیشہ اس کا دھیان رکھا کر، خیال رکھا کر، اس لیے میں نے تجھے اس کے پاس رکھا ہوں۔ تو بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے بارے میں سبق پڑھ رہے ہیں جسے لکھا ہے ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل نے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، ٹائم ہمارے پاس، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اس کے لیے آج کا یہ ویڈیو ہم یہیں پر ختم کریں گے، اور اس کا اگلا پارٹ بہت جلد آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بچوں کیسا لگا آپ کو یہ سبق؟ مجھے امید ہے آپ کو یہ والا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ بچوں ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، وہاں پر جا کے آپ سوالات حل کیجیے، اور گوگل فارم بھی دیا ہے، اس کو جا کر ایک بار بھر دیجیے۔ تو بچوں مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، باہر مت نکلیے، ماسک پہن کے رکھیے، اور خاص بات اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ تو بچوں مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔